جماعت نہم اور دہم. بائیولوجی، پودوں میں ترسیل. اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ پودوں میں ٹرانسپورٹیشن یعنی ترسیل کا عمل کس طرح ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ پودے اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پودے زمین سے پانی اور نمکیات جذب کرتے ہیں. روشنی اور کلوروفل کی موجودگی میں پودوں کے پتے پانی اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی مدد سے اپنی غذا یعنی گلوکوز تیار کرتے ہیں. CO2 plus H2O gives you C6H12O6 plus O2. یہ عمل فوٹوسنتھیسس کہلاتا ہے، جس کے نتیجے میں آکسیجن گیس کا اخراج ہوتا ہے. کیا آپ نے کبھی سوچا کہ پودوں کی جڑیں زمین سے جو پانی اور نمکیات جذب کرتی ہیں وہ کس طرح پودوں کے تمام حصوں تک پہنچ جاتا ہے، جس کی مدد سے پودوں کے پتے اپنی غذا تیار کرتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ پودے بھی باقی تمام جانداروں کی طرح سیلز سے بنے ہیں. یہ سیل ایک دوسرے کے بہت قریب، تقریباً ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. پودوں کے سیلولر سٹرکچر یعنی خلوی ساخت کا مشاہدہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ پودوں کے مختلف حصوں مثلاً جڑ، تنا اور پتوں کے درمیانی حصوں میں سیلولر ویسکولر بنڈل ہوتے ہیں. ویسکولر بنڈل میں 2 قسم کے ویسلز پائے جاتے ہیں. زائلم، یہ ویسلز جڑوں سے جذب کیا ہوا پانی پودوں کے تمام حصوں تک پہنچانے کا کام انجام دیتے ہیں. فلوئم، یہ ویسلز پتوں کی تیار شدہ غذا پودوں کے تمام حصوں تک پہنچانے کا کام انجام دیتے ہیں. یہ ویسلز نہ صرف ٹرانسپورٹیشن کا کام انجام دیتے ہیں بلکہ پودے کو سہارا بھی مہیا کرتے ہیں. کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ پودے کس پروسیس کے تحت یہ سارے کام سر انجام دیتے ہیں؟ ٹرانسپورٹیشن کے عمل میں کئی پروسیس مدد فراہم کرتے ہیں جن میں آسموسس، ٹرجیڈیٹی اور ڈیفیوژن شامل ہیں. ہم جانتے ہیں کہ آسموسس وہ عمل ہے جس میں پانی کے مالیکیولز سیمی پرمیبل ممبرین کے ذریعے کم ارتکاز یعنی لو کانسنٹریشن سے ہائی کانسنٹریشن کی طرف حرکت کرتے ہیں. روٹس یعنی جڑوں میں روٹ ہیئرز ہوتے ہیں جو زمین سے پانی اور نمکیات جذب کرتے ہیں. روٹ ہیئرز میں موجود سیل سیپ زمین میں موجود پانی سے طاقتور ہوتا ہے، جس وجہ سے سیل سیپ اور پانی کے ارتکاز یعنی ان کی کانسنٹریشن میں فرق ہوتا ہے. چونکہ روٹ ہیئرز میں موجود سیل سیپ شکر اور نمک کا محلول ہے جس کی کانسنٹریشن ہائی ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں زمینی پانی کی کانسنٹریشن کم ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ سیل کی سیمی پرمیبل ممبرین کے ذریعے زمینی پانی جڑوں کے اندر حرکت کرتا ہے. تمام سیلز کے سیل ممبرین چونکہ سیمی پرمیبل ہوتی ہیں، آسموسس کے عمل کے ذریعے روٹ ہیئر کے سیل پانی جذب کر کے پھول کر ٹرجڈ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان سیل کا سیل سیپ آس پاس کے دوسرے سیلز کے مقابلے میں ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے اور ایک سیل سے دوسرے سیل کی طرف حرکت کرتا ہے. آخر کار یہ پانی پریشر کے ساتھ زائلم ویسلز میں بھر جاتا ہے اور اوپر کی طرف حرکت کرتا ہے. سیل پانی جذب کر کے پھول کر ٹرجڈ ہو جاتے ہیں اور سائٹوپلازم کو سیل وال کی طرف دھکیلتے ہیں. اس عمل کی وجہ سے سیل میں ایک دباؤ پیدا ہو جاتا ہے جو ٹرگر پریشر کہلاتا ہے. ٹرگر پریشر کی بدولت پتے سیدھے اور سخت رہتے ہیں جبکہ نوخیز پودوں کے تنوں کو سیدھا کھڑا رکھنے اور سہارا دینے میں ٹرگر پریشر اہم کردار ادا کرتا ہے.
ٹرانسپورٹیشن کے دوران ڈیفیوژن کا عمل بھی اہم کردار ادا کرتا ہے، جس کی وجہ سے نامیاتی مادوں، کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن جیسی گیسز کا تبادلہ ہوتا ہے۔ پانی کے ساتھ ساتھ یہ مادے نہ صرف ایک سیل سے دوسرے سیل میں ڈیفیوز ہو جاتے ہیں، بلکہ پتوں میں موجود سٹومیٹا کے ذریعے ہمارے ماحول میں ان کا تبادلہ ہوتا ہے۔ پودے ماحول سے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس لیتے ہیں اور آکسیجن گیس ماحول میں خارج کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پودے میں اضافی پانی بھی آبی بخارات کی شکل میں انہی سٹومیٹا کے ذریعے خارج ہو جاتا ہے۔ پودوں کے پتوں میں سبز رنگ کا مادہ کلوروفل پایا جاتا ہے، جس کی مدد سے پتے اپنی غذا تیار کرتے ہیں، جو فلوئم ویسلز کے ذریعے پودے کے تمام حصوں تک ٹرانسپورٹ ہوتی ہے۔ فلوئم میں چھلنی نما نالیاں ہوتی ہیں۔ نامیاتی مرکبات جیسے غذا، حیاتین اور ہارمونز وغیرہ انہی ویسلز کے ذریعے پودے کے تمام حصوں تک پہنچتے ہیں۔ ٹرانسپورٹیشن کا یہ عمل ٹرانسلوکیشن کہلاتا ہے۔ فلوئم کے ذریعے ٹرانسپورٹ کا عمل ابھی زیر بحث ہے، جس کے متعلق بہت سے مفروضے اور تھیوریز پیش کی گئی ہیں، جن میں سے منچ ہائپوتھیسس اور بلک فلو ہائپوتھیسس زیادہ بہتر ہے۔ ان تھیوریز کے مطابق ٹرانسپورٹیشن کی اہم وجہ ٹرگر پریشر ہے۔ فوٹوسنتھیسس کے عمل کی وجہ سے پتوں میں نامیاتی مرکبات کی مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پتوں میں موجود میزوفل زائلم سے کثیر مقدار میں پانی سک کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے پتوں کے سیلز کا ٹرگر پریشر بڑھ جاتا ہے۔ دوسری طرف تنے اور جڑوں کے سیلز کا ٹرگر پریشر کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نامیاتی مرکبات جیسے غذا فلوئم کی چھلنی جیسی نالیوں کے ذریعے پتوں سے تنوں، جڑوں اور پودے کے باقی حصوں کی طرف حرکت کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہمیں انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک سے پانی روف ٹینک تک پہنچانے کے لیے واٹر پمپنگ مشین کی ضرورت ہوتی ہے؟ جبکہ اللہ کی قدرت سے قدرتی طور پر بہت سے نظام کار فرما ہیں۔